السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی سورہ فرقان کا، اور پارہ نمبر الحمدللہ آج ہمارا 19 ہے، اور آیت نمبر 21 ہے سورہ فرقان کی، اور رکوع نمبر 1 ہے پارے کا۔ اور آغاز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأعتوا عتوا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ جنت اور مغفرت کی امید نہیں رکھتے، اور وہ لوگ کفار مکہ ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے؟ وہ کفار مکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مراد فرماتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا، فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسول کے ساتھ اللہ نے فرشتے بھی کیوں نہیں نازل کیے جو اس کی تصدیق کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے، اور ہم اگر جو کام غلط کرتے ہمیں فوراً ہی سزا دے دیتے، ہم اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھتے فرشتوں کے۔ او نرا ربنا، یا ہم اپنی رب ہی کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے۔ ہم اپنی رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم اپنے رب کو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ آخرت کا انکار کرنے والے جو اگر وہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے تو تب بھی اس بات پہ یقین نہ کرتے۔ یہ لوگ اپنے نفس کو بڑی چیز سمجھتے تھے، در حقیقت نفس ایک ایسا جانور ہے جس کو اگر کھلے عام چھوڑ دیا جائے تو انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی وہ لے کر جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے سامنے وہ ظاہر دیکھنا چاہتے تھے تاکہ پھر وہ اس کی تصدیق کر سکے۔ ایسا مطالبہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے اور اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال سے ناواقف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جاہ و جلال کے بارے میں، اپنی تمام خصوصیات کے بارے میں قرآن کے اندر ہمیں کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا اور ایمان سے منہ موڑ لیا۔ جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے تو تکبر ہی کی وجہ سے انسان کے اندر خاکساری اور عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا، بہت بڑے بن گئے، اور انہوں نے سرکشی کو اختیار کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ شیطان جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو در حقیقت بہت بڑا سمجھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے سے انکار کر دیا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یعنی مجرموں کے لیے روز قیامت کوئی بھی خوشخبری نہیں ہوگی۔ مجرم لوگ روز قیامت کوئی خوشخبری نہیں سنیں گے، وہ کوئی بھی خوشخبری نہیں پائیں گے۔ مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ فرشتے کافروں کے پاس جب سکرات موت یعنی کہ موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں اس وقت آتے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ اور اللہ تعالیٰ کی قہر اور عذاب کی خبر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اے خبیث جسم کی خبیث روح، آگ کی طرف کھولتے پانی کی طرف اور گرم سائے کی طرف نکل آ۔ روح بھاگتی ہے اور فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے
یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ کیا گیا ہو، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلد ہی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن فرشتوں کو، یعنی اس روز قیامت کے دن یہ کافر جب فرشتوں کو دیکھیں گے وہ کافر مومنوں پر رحم کرنے والے ہوں گے اور ان کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہوں گے، لیکن کافروں کو مومنوں کو جنت کی خوشخبری ملے گی اور کافروں کو جہنم کے عذاب کے بارے میں ان کو دکھایا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا۔ اس روز جو مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ روز روز قیامت فیصلے کا دن ہے، اور اس روز اللہ رب العزت ان سب کے لیے فیصلہ کر دیں گے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے جنت تم پر ممنوع ہے، یعنی تمہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، جنت تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ یعنی فرشتے کافروں سے کہیں گے کہ آج حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ جنت کامیابی ہے۔ ہجر کے اصلی معنی منع کر دینے اور روک دینے کی ہے، جیسا کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو فرشتوں کو حکم دے دے گا کہ جنت سے ان کو روک دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے روک دیں گے اور وہ جنت میں نہیں داخل کیے جائیں گے، اور ان کو جنت ان کے لیے نہیں ہوگی، نہ ان کا ٹھکانہ ہوگی اور نہ ہی جنت ان کو دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ یعنی جو انہوں نے عمل کیا وہ ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، اور بالکل ایسے ہی جیسے دھول اڑ کر ادھر ادھر خاک میں مل جاتی ہے، ہواؤں میں ادھر ادھر اڑ جاتی ہے، بالکل ان کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ان کے اعمال کو دھول کیوں کہا گیا، کیوں ان کے اعمال کو ایسے کیا گیا، ایسے کر دیا جائے گا؟ وہ صرف اس لیے کیونکہ روز قیامت اللہ رب العزت انسان کے اعمال کو ترازو میں تولیں گے، اور ان لوگوں کے اعمال کو بالکل ریزہ ریزہ بالکل خاک بنا دیا جائے گا، اور دھول کی طرح وہ اڑنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، قیامت والے دن کافروں کے اعمال بے حیثیت ہو جائیں گے، ذروں کی مانند ہو جائیں گے، ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی دونوں شرائط نہیں ہوں گی، نہ تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے انہوں نے عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل لانے کے بعد کوئی اگر عمل کیا جائے تو صرف اور صرف وہی عمل مقبولیت تک پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے، جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ یعنی اچھی آرام گاہ کیا؟ جنت والے جنت میں ہوں گے اور اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، واحسن مقیلا، بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے آسان کر دے گا، اور ان کا حساب کتاب بھی آسان کر دے گا، بالکل ایسا ہی کہ جیسے کہ قیلولے کے وقت تک یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام کر رہے ہوں گے۔ یعنی اتنا جلدی قیلولے کا وقت جب یعنی کہ دن کا آغاز جب چڑھتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کے حساب کتاب کر کے ان کو فارغ کر دیں گے۔ صفوان بن محضر
ماہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک تو وہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اس سے حساب لیا جائے گا تو اس کی پوری عمر میں ایک نیکی بھی نہ نکلے گی، بس اسے جہنم کے داخلے کا حکم ملے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا جس نے ایک کمبل میں دنیا گزاری تھی، جب اس سے حساب لیا جائے گا تو یہ کہے گا کہ اے اللہ میرے پاس دنیا میں تھا ہی کیا جس کا حساب لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سچا ہے، اسے چھوڑ دو، اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دونوں کو بلایا جائے گا تو جہنمی بادشاہ جو دنیا کے اندر ہر آسائش میں رہتا تھا، وہ کوئلے کی مانند ہو جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کہو کس حال میں ہو؟ یہ کہے گا نہایت برے حال میں اور نہایت خراب جگہ میں ہوں۔ پھر جنتی کو بلایا جائے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہو کیسی گزرتی ہے تمہاری وہاں؟ یہ کہے گا الحمدللہ، بہت اچھی اور نہایت بہتر جگہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اپنی جگہ پھر سے چلے جاؤ۔ یہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر کہ یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہیں، فی شغل فاکہون، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام سفر کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بڑھ کر ہے، اور جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک منور کر دے اور تمام کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ دنیا جہان سے بڑھ کر ہے۔ یعنی دوپٹے کا ایک جو پہلو، وہ جو پلو ہوتا ہے نا، وہ بھی دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ لباس اللہ کا پہنایا ہوا لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ قیامت کے دن آسمانوں سے لگاتار فرشتے اتارے جائیں گے جو میدان حشر میں انسانوں کو گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے فیصلے کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے۔ اب سوچئے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آسمان سے جو بارش کے قطرے آتے ہیں نا، بارش کے ہر قطرے کو ایک ایک فرشتہ اپنے ہاتھوں میں لے کر آتا ہے۔ آسمان، اللہ تعالیٰ یہ رب العزت قیامت کے روز یہ آسمان کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لیں گے، اور سوچیں کہ وہ آسمان والے سارے کے سارے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، اور آسمان میں کوئی ایک سوئی رکھنے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کو سجدہ کیے ہوئے نہ ہوں۔ وہ روز ازل سے جب سے اللہ رب العزت نے ان کو اس کائنات کو تخلیق کیا، وہ اس لمحے سے قیامت تک اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہے اور رہیں گے ایسے ہی۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر معمور ہیں، وہ بھی فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیت المعمور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معمور ہیں، وہ فرشتے بھی جو بیت العزت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر معمور ہیں، اور وہ اس قدر بڑا ایریا کہ جہاں پر ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لے تو دوسری مرتبہ روز قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ پھر وہ فرشتے بھی جو سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور ان کا کام صرف سدرۃ المنتہا پر ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہی ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ رب العزت کے کتنے فرشتے ہیں، وہ سب کے سب فرشتے لگاتار زمین پر اتریں گے، لگاتار، اور زمین کو گھیر لیں گے، انسانوں کو گھیر لیں گے۔
रब्बुल इज्जत ने फरमाया और तुम्हारा रब आएगा और फरिश्ते भी सफ दर सफ आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब बगैर किसी तरतीब के आएंगे, वो कितार में आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफिरीन असीरा। उस रोज हकीकी बादशाहत रहमान की होगी और वो दिन काफिरों पर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो हिसाब किताब का दिन होगा और फरिश्तों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान जलवा अफरोज होंगे। उस दिन अल्लाह ताला की बादशाहत। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिस दिन सब लोग साफ जाहिर होंगे अल्लाह ताला से, उनकी कोई चीज पोशीदा ना होगी। आज बादशाहत किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए, जो अकेला है, बहुत दबदबे वाला है। आज हर शख्स को बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया था। आज कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारी जमीन को अपनी मुट्ठी में लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा, अनल मालिकू ऐना ऐना मुलूकुल अर्द। आज हुकूमत सिर्फ मेरी है, दुनिया के बादशाह आज कहाँ हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज आसमानों को लपेट लेगा और उनको दाहिने हाथ में ले लेगा। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं जोर वाले, कहाँ हैं गरूर करने वाले? फिर बाएं हाथ से जमीन को लपेट लेगा, जो दाहिने के यानी कि जो दाएं हाथ के ही मिसल है। और इसी वास्ते दूसरी हदीस में है कि परवरदिगार के दोनों हाथ दाएं हैं। बायां हाथ अल्लाह का नहीं, अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं जोर वाले, कहाँ हैं बड़ाई करने वाले? और वो दिन काफिरों पर बड़ा मुश्किल इसलिए होगा कि वो हशर का दिन होगा। शर्मिंदगी, नदामत, हसरत, पछतावे और दहशत का दिन होगा। ये सब कुछ काफिर का सरमाया बन जाएंगे। कौन? शर्मिंदगी, उसकी नदामत, उसके पछतावे, उसकी दहशत, ये रोज क़यामत की दहशत, ये उसका सरमाया बन जाएंगे और उसके बस इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो ये दिन इन पर अल्लाह ताला बहुत मुश्किल कर देगा। फज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफिरीना गैरु यसीर। तो वो दिन बड़ा ही मुश्किल दिन होगा, काफिरों पर ये दिन हरगिज आसान नहीं होगा। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी या लैतनी तखज़त सॉरी या लैतनी तखज़त या लैतनी या लैतनी तखज़तु मआ रसूल सबीला। और जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा, वो कहेगा, ए काश कि मैं रसूल के साथ हदायत का कुछ रास्ता इख्तियार करता। काश कि मैं कोई हदायत के रास्ते पर आ जाता। हाथों के चबाने से गम की शिद्दत जाहिर हो रही है कि वो हाथों को चबाते हुए ये कहेगा, अला यदैहि, वो अपने याअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, वो अपने हाथों को अपने मुंह में लेकर चबाएगा और कहेगा कि काश कि मैं रसूल की साथ हदायत का कुछ रास्ता इख्तियार करता। हशर के मैदान में इंसान को यह समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की ताअत ही निजात का सबब है। लेकिन आज उसके पास कोई ऐसा वक्त नहीं होगा कि आज हशर के मैदान में उसको अमल करने के लिए छोड़ा जाए और उसको अमल करने की मोहलत दी जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला। हाय मेरी बर्बादी, काश कि मैं फलां शख्स को दिली दोस्त ना बनाता। फुलानन खलीला, आज दोस्तियां बनाते हैं और हम समझते हैं कि दोस्तियां हैं। तो यहाँ ये वो हशर का मैदान ऐसा सख्त होगा कि इंसान की सोहबत के बारे में सबसे पहले इंसान शर्मिंदा होगा और कहेगा कि काश कि मैं फलां को दोस्त ना बनाता। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اگر وہ پاک باز تو انسان بھی پاک باز، اگر وہ گندے ذہن اور گندے آم، آ، عمل کا مالک، تو اس کا دوست بھی ویسا ہی، اس کا لب و لہجہ بھی ویسا ہی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ انسان دوستوں کے طریقے پر ہی ہمیشہ چلتا ہے۔ جب انسان دوستوں کے طریقے پر چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے والے حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور غم کی شدت سے یہ چیخ نکلے گی، یا ویلتا، ہائے افسوس، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو یقیناً آج میں فلاح پا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری دوستی کی مثال دی ہے، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال مشک کے ساتھ رہنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کسی ہے جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی صحبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم اس کی عمدہ خوشبو سے تو تم محظوظ ہو ہی سکو گے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ تو انسان کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انسان اپنی دوستی سے، اپنے دوستوں یاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو دوستی کے معاملے میں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ انسان مومن کی صحبت اختیار کرے اور متقی لوگوں کے ساتھ ہی کھائے پیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تقوی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا۔ قیامت کے دن انسان برے دوستوں کی حقیقت سمجھ کر اعتراف کرے گا کہ ان دوستوں نے مجھے بہکا دیا، بلا شبہ انہوں نے مجھے اپنے رستے سے بہکا دیا، میرے دوستوں نے مجھے قرآن سے نفرت دلائی، میرے دوستوں نے مجھے قرآن پر وقت نہیں صرف کرنے دیا، میرے دوستوں نے مجھے دنیا داری میں ڈال دیا، اور میرے دوستوں نے مجھے دنیا کے کاموں میں مگن کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا، جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، قرآن میرے پاس آ چکا تھا، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے، یعنی شیطان انسان کے لیے برائی کا راستہ مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جب انسان برائی میں پڑ جاتا ہے، اس گندگی میں جب گر جاتا ہے، تو پھر شیطان انسان کو برائی کے اندر دھکیل کر پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے شیطان کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے شیطان کی مثال ہے، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی شیطان بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو روز قیامت یعنی نبی بھی اس انسان سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔
وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، یہی ہم مسلمانوں کا فرض ہے، اور ہم مسلمانوں کو اسی کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن مجید پر عمل کرنا جو اگر چھوڑ دیا جائے، تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ قرآن مجید شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوائے گا۔ جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا اور راہ پر بنایا، اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ اس کے بعد سب سے اہم ترین بات کہ قرآن مجید پر تدبر حاصل کرنا اور اس کو سمجھنا۔ جو لوگ قرآن مجید پر تدبر حاصل نہیں کرتے اور اس کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس پر غور و فکر اور تدبر حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ جیسا کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، رب العزت نے فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کا دشمن بنا دیا، جو دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا اور ایسی چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کو اسی حال میں چھوڑ دیں۔ یہ صرف یعنی نبیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دشمن بنا دیے، تو ہمارے تو ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے، کن میں سے؟ کافروں میں سے اور شیاطین میں سے، جو ان کو بہکانے کی کوششیں کرتے رہے۔ یعنی ان کے لیے بھی اپنے نفس سے لڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو ہمارے تو ہاتھوں میں ہر وقت گمراہی موجود ہوتی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں۔ لوگوں نے کہا کیونکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی تھی نا، وہ ساری کی ساری اکٹھی ایک ہی دفعہ نازل کر دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اکٹھا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا گیا، وقتاً فوقتاً کیوں اتارا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ اسی طرح ہم نے قرآن کو وقتاً فوقتاً اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں۔ یعنی قرآن دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یعنی دل کو بدلنے کے لیے اتارا ہے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یعنی ہم نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور اس طرح عمل کرنے میں بھی سہولت ہو جائے اور لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے، اور اس طرح ایمان ان کے دلوں میں مضبوطی سے پیوست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ یعنی بالکل سچا جواب، درست جواب جو وہ مانگتے ہیں، جس پر وہ حجت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا درست جواب ان کو پورا پورا پہنچا دیتے ہیں۔
اس آیت میں نزول وحی کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے۔ جو مثال بھی لوگ آپ کے پاس لائیں اس کا سچا جواب اللہ تعالیٰ عمدہ طریقے سے ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنے راستے پر ہوں گے ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہ بدترین ٹھکانے میں یعنی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ سب کے سب جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے اور چہرے کے بل ان کو چلایا جائے گا، یعنی ہاتھ پاؤں پہ نہیں، یہ لوگ چہرے کے بل چل کر جائیں گے، یعنی جو ان کی تکبر کی علامت تھی اسی کی علامت پر۔ دیکھیں آپ پاؤں کو اگر کوئی کسی کو لگاتا ہے تو وہ ایک حقارت سمجھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چہرے کے بل جو ان کے تکبر کی علامت تھا اسی کے بل ان کو چلا کر جہنم میں دھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔